بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر کے آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو سبق حاصل ہوگا، اور وہ کہانی ہر لڑکی کو سننی چاہیے۔ چلیے میں کہانی شروع کرتا ہوں۔ ایک دکان کے اندر ایک لڑکی 19 سال کی اور ایک 22 سال کا لڑکا اور ایک 35 سال کا ایک نوجوان داخل ہوا۔ یہ تین لوگ ایک دکان کے اندر داخل ہوتے ہیں فوٹو اسٹیٹ کرانے کے لیے۔ ان تین لوگوں کو اپنے اپنے آدھار کی فوٹو کاپی کرانی تھی۔ وہ بہت زیادہ حیران تھے، پریشان تھے، غمزدہ سے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ بہت جلدی میں ہو۔ تو دکاندار نے پوچھا، بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے تم لوگ مجھے جلدی میں معلوم ہو رہے ہو؟ کیا آخر ایسی وجہ ہے کہ تم اتنی جلدی کر رہے ہو اور اتنا پریشان مجھے معلوم ہو رہے ہو؟ آخر تم مجھے بات تو بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے؟ میں بھی تمہارے ابو جیسا ہوں، میں بھی تمہارے والد جیسا ہوں۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس لڑکے سے پیار ہو چکا ہے، محبت ہو چکی ہے، لیکن یہ دوسرے مذہب کا ہے اور یہ صاحب ہیں، یہ اس لڑکے کے چچا ہیں۔ ہمارے گھر والے اس شادی پر راضی نہیں ہیں، میں اس کے ساتھ بھاگ کر کے آئی ہوں۔ اس دکاندار نے بہت پیار سے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ اگر میں تمہیں دو آفر کروں، ایک روپے کا آفر کروں اور دوسرا آفر 100 روپے کا کروں، تو آپ دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز پسند کرو گی؟ 1 روپیہ لینا پسند کرو گی یا 100 روپے لینا پسند کرو گی؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، چچا جان میں تو 100 ہی روپے لینا پسند کروں گی، اور ہر انسان 100 روپے لینا پسند کرے گا۔ تو اس دکاندار نے جواب دیا کہ بیٹا یہی بات رشتوں پر صادق آتی ہے، یہی بات آپ رشتوں سے متعلق سمجھ لیجئے کہ آپ ایک رشتے کے پیچھے 100 رشتوں کو چھوڑ رہی ہو، لہذا پہلے سوچ سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ تو پھر لڑکی رونے لگی اور لڑکی نے فوراً توبہ کر لی، اور لڑکی نے کہا، لڑکی کی بات سمجھ میں آ گئی، لڑکی نے کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی ہے، لہٰذا اب میں اس چیز سے توبہ کرتی ہوں، اس لڑکے سے میری محبت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنا فون دیجئے، میں اپنے ابو سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے اس دکاندار کا فون لیا اور گھر پر فون ملایا، اور فون ملانے کے بعد کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان میں یہاں پر موجود ہوں، فلاں فلاں دکاندار کے پاس موجود ہوں اور میں یہاں پر محفوظ ہوں، آپ مجھے یہاں سے لینے آ جائیے، اور میں نے اس چیز سے توبہ کر لی ہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا اور اس کے چچا جان تھے، اس لڑکی کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اور اس کا جو ساتھ میں سامان تھا، بیگ تھا، وہ ساتھ میں سامان بھی لے کر کے بھاگنے لگے، جس میں اس لڑکی کے زیورات موجود تھے۔ اس لڑکی نے کہا کہ پکڑو ان کو، یہ میرے زیورات لے کر کے بھاگ رہے ہیں، یہ چور ہیں۔ ارے تم اب کیوں بھاگتے ہو؟ تمہیں تو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، لہٰذا رکو، میرے پاس رکو، آؤ ٹھہرو۔ لیکن وہ دونوں لوگ نہیں رکے، بیگ لے کر کے بھاگنے لگے۔ لوگوں نے ان کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سب سے پہلے لڑکیوں کو سبق ملتا ہے کہ ایک رشتے کے پیچھے 100 رشتوں کو نہ چھوڑیں۔ پھر دوسری چیز، سب سے پہلی کمی ہمارے گھر والوں کی ہوا کرتی ہے، گھر والوں کی کمی ہوا کرتی ہے، کیونکہ گھر والے لڑکی کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، لڑکیوں کو گھر کے اندر وہ محبت نہیں مل پاتی ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ جو رویہ ہوا کرتا ہے عام طور سے بچوں کے ساتھ، لڑکے ہوں یا چاہیں لڑکی ہوں، وہ رویہ اچھا نہیں ہوا کرتا ہے، لہٰذا اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو محبت دیں، پیار سے بات کریں۔ پھر تیسری چیز، دینی تعلیم ان بچوں کو نہیں مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات سامنے آیا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور، جب ہم اپنے بچے کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب ہم اپنے بچے کو گھر سے باہر نکالیں، باہر بھیجیں، تو اس کو ایک نصیحت ضرور کر دیں۔ جہاں پر ہم دنیا کا خیال رکھتے ہیں اس کی کہ بیٹا یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، دنیا کا خیال رکھتے ہیں، وہاں اس کے ایمان اور اسلام کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کی بھی اس کو نصیحت کر دی جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ساری چیزوں کو بوجھتے ہیں لیکن اس کے ایمان کی ذرا سی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، اس کو دین سے متعلق ایک نصیحت بھی گھر سے نکلتے وقت نہیں کرتے ہیں۔ اور ان تمام وجوہات سے بڑی، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیر سے شادی۔ اس لیے میرے اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں، اور ہر لڑکی کو اس پیغام کو سننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔